ایلون مسک کا انسانوں کو مارس پہ بسانے کا پلان ہمیں کوئی خیالی یا فکشنل سٹوری سے کم نہیں لگتا۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کمپنی کے مالک ایلون مسک کا واضح طور پہ پلان ہے کہ وہ 2050 تک مارس پہ پورا شہر بنائے گا جس میں 10 لاکھ انسان رہ سکیں گے، وہ بھی ارتھ کی مدد کے بغیر۔ ایلون مسک کے اس پلان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن مارس کولونائزیشن کے اس خواب پر لوگ تب یقین کرنے لگے جب ناسا نے بھی اسپیس ایکس کے مارس مشن کو جوائن کر لیا، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے اسپیس ایکس راکٹ ٹیکنالوجی میں کافی ترقی کر چکا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ایلون مسک کی کمپنی ٹیسلا الیکٹرک آٹو پائلٹ کارز بنانے میں بھی ایکسپرٹ ہے۔ اسی طرح اسپیس ایکس کے راکٹس میں بھی ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے کم سے کم فیول یوز کر کے اسپیس تک پہنچانے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں۔ مارس، جو کہ ارتھ سے 6 کروڑ 20 لاکھ کلومیٹر کی دوری پر ہے، وہاں تک انسانوں کو پہنچانے کے لیے ایک خاص اسٹار شپ بنائی جا رہی ہے۔ ایلون مسک کے مطابق ٹیسلا میں استعمال ہونے والی بیٹری اس پر آپریٹ ہوگی، یعنی اس میں فیول کم سے کم استعمال کیا جائے گا۔ مارس تک تو وہ انسانوں کو پہنچا دے گا، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، مارس پر انسانوں کی کالونی کیسے ممکن ہوگی؟ آخر ایلون مسک اور ناسا اس ہرے بھرے ارتھ کو چھوڑ کر انسانوں کو اس بنجر مارس کی زمین پر کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ نہ ہی وہاں سانس لینے کے لیے آکسیجن ہے، اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان، اور نہ ہی -100 ڈگری سیلسیس میں سر چھپانے کی جگہ، اور جب انسان کے رہنے کی بیسک فیسلٹی بھی موجود نہیں ہے، تو آخر مارس پر انسانوں کی کالونی بنانا کیسے ممکن ہوگا؟ ناظرین، یہی سوالات ہیں جو آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، جب کہ انسان کے ارتھ پر رہنے کے لیے ساری نیچرل فیسلٹیز موجود ہیں، تو پھر انسانوں کو مارس پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پچھلی کئی صدیوں سے ہمارے پلانٹ ارتھ پر جو بھی ریسرچ ہو رہی تھی، ساری رپورٹس نیگیٹو ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جب سے انسان نے فیول اور گیس کا استعمال کیا ہے، تب سے ارتھ کا ٹیمپریچر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا ارتھ کا ٹیمپریچر اتنا بڑھ جائے گا کہ کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکے گا۔ ایک سروے کے مطابق ارتھ کا ہر 10 سال میں ایوریج ٹیمپریچر 0.16 ڈگری سیلسیس بڑھ رہا ہے۔ یعنی ابھی جس علاقوں میں انسان بس رہے ہیں، آج سے 150 سال بعد وہاں انسان کا رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے دھڑا دھڑ گلیشیئرز بھی پگھل رہے ہیں، جن کی وجہ سے فلڈز، سائیکلونز اور سونامی کا بھی چانس بڑھتا جا رہا ہے۔ بات صرف فیول کے استعمال کی ہی نہیں ہے، اس پولوشن نے ہمارے ارتھ کے اوزون لیئرز کو بھی ڈیمیج کر دیا ہے۔ وہ اوزون لیئر جو سورج سے نکلنے والی جان لیوا ریز سے ہمیں بچاتی ہے، وہ بھی اب آہستہ آہستہ کر کے ڈیمیج ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی کہ ایک طرف پولوشن سے پیدا ہونے والی خطرناک گرمی اور دوسری طرف سولر ریڈیشنز۔ سائنسدانوں کو ایک بات تو کنفرم ہو چکی ہے، یعنی ایک نہ ایک دن ہمارا ارتھ رہنے کے قابل نہیں بچے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم انسان اپنے لیے ایک دوسرا گھر، یعنی ایک دوسرا پلانٹ ابھی سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن مارس ہی کیوں؟ ہمارے سولر سسٹم میں کافی پلانٹس اور بھی ہیں۔ ہمارے سولر سسٹم میں پڑوسی پلانٹ ایک وینس ہے اور دوسرا مارس۔ ان دونوں کے مقابلے میں ہمارے ارتھ کے قریب سب سے زیادہ وینس ہے، لیکن ہم وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں وہی سب کچھ ہے، یعنی گرمی۔ وینس سورج کے گرد دوسرا پلانٹ ہے جہاں گرمی اتنی شدید ہوتی ہے کہ لوہے کو بھی پگھلا کے رکھ دے۔ دوسری طرف ہمارا پڑوسی ہے مارس، جو سورج کے گرد چکر لگانے والا چوتھا پلانٹ ہے۔ یہاں وینس جیسی آگ تو نہیں برستی، لیکن یہاں سردی ارتھ کے آرکٹک ریجن سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ صرف کڑاکے دار سردی ہی نہیں ہے جو مارس پر انسانوں کے لیے مشکل کھڑی کرے، لیکن وہاں نہ آکسیجن ہے اور نہ ہی پانی، یعنی انسان کے رہنے کے لیے بیسک فیسلٹی بھی موجود نہیں ہے۔ یہ ساری کنڈیشن جاننے کے باوجود بھی ناسا اور ایلون مسک کے پاس ایسا کیا پلان ہے جس سے وہ مارس پر انسانوں کو زندہ رکھ سکتے ہیں؟ ایلون مسک کے مطابق 2026 میں پہلے مارس پر ایک چھوٹا سا گروپ جائے گا جن کے پاس کم سے کم 2 سال زندہ رہنے کی چیزیں موجود ہوں گی، یعنی کھانا پینا، آکسیجن اور پریشرائزڈ سوٹس۔ گروپ کے وہاں جانے سے پہلے مارس پر ایک پروٹیکٹیو شیلٹر بھی بنانا ضروری ہے، کیونکہ وہاں مٹی کے طوفان انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
یہ شیلٹرز مارس پر موجود مٹی کی وجہ سے بنائے جائیں گے، لیکن جب وہاں انسان ہوں گے نہیں تو یہ شیلٹرز بنائے گا کون؟ حیرت انگیز طور پر یہ شیلٹرز مارس پر موجود روبوٹس بنائیں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ انسانوں سے پہلے روبوٹس کو مارس پہ بھیجے گا۔ یہ ایک خاص قسم کے روبوٹس ہوں گے جو ویسے تو الگ الگ حصوں میں کام کریں گے، لیکن ضرورت پڑنے پر یہ جڑ بھی جائیں گے۔ یہ روبوٹس انسان کے کام کرنے سے کافی جلدی کام کر سکیں گے، جن میں کیمراز، سینسر اور مٹی کھودنے کے لیے اسکلیٹرز اور 3D پرنٹر بھی لگے ہوں گے۔ سولر انرجی سے چلنے والے یہ روبوٹس پہلے تو خاص قسم کی مٹی ڈھونڈیں گے۔ جس جگہ پر وہ خاص مٹی زیادہ پائیں گے وہیں وہ اپنا بیس یونٹ قائم کریں گے۔ ان روبوٹس میں جس کا کام ڈگنگ کا ہوگا وہ اس جگہ کو کھود کر مٹی کلیکٹ کرے گا، اور پھر چھوٹے چھوٹے روبوٹس اس مٹی کو ریفائننگ یونٹ تک لے کے جائیں گے۔ ریفائننگ کے بعد یہ مٹی 3D پرنٹر تک پہنچائی جائے گی، جو ایک ایک لیئر کر کے 3D پرنٹ کرتے جائیں گے۔ کئی مہینوں تک یہ کام ایسے ہی چلتا رہے گا، جو ارتھ سے مانیٹر کیا جائے گا۔ شیلٹر کمپلیٹ ہونے کے بعد سٹارٹ ہوگا روبوٹس کا دوسرا فیز۔ مارس پر انسانوں کا پہلی بار ایک گروپ لینڈ کرے گا۔ کیونکہ انسان یہاں پہلی بار لینڈ کریں گے تو اس کے لیے ان کے پاس کافی زیادہ سامان بھی موجود ہوگا۔ روبوٹس وہاں انسانوں کا ویلکم کریں گے اور ان کا سامان اٹھا کر لینڈنگ سائٹ سے بیس کی طرف لے جائیں گے، اور بیس یونٹ کے شیلٹر کے اندر چھوٹے چھوٹے یونٹس کو رکھا جائے گا جو اپنے آپ انفلیٹ ہو جائیں گے۔ کیونکہ مارس کا ایٹماسفیرک پریشر بہت کم ہے، اس وجہ سے انسان وہاں ان پریشرائزڈ یونٹ میں رہیں گے۔ وہاں پھر ارتھ کی طرح آرٹیفیشل پریشر بنایا جائے گا۔ یہ سارے پریشرائزڈ کیبن ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے اور ان کو الیکٹریسٹی دینے کے لیے ایک سولر فارم روبوٹس کی مدد سے اگر کسی انسان کو کیبن سے باہر جانا ہوگا تو ایک اسپیشل گاڑی کیبن کے ساتھ آ کر آٹومیٹکلی رک جائے گی، کیونکہ دروازہ کھولنے سے اندر کا پریشر لیک نہ ہو سکے۔ اب باری ہوگی مارس پر گرین ہاؤس بنانے کی تاکہ مارس پر ویجیٹیشنز کی جائیں۔ سائنس کے مطابق وہاں سٹارٹنگ میں پوٹیٹوز اور بینز لگائے جا سکیں گے۔ گرین ہاؤس میں پلانٹس جیسے جیسے بڑے ہوں گے ان میں سے ایک ایسی چیز نکلے گی جس کا مارس پر ہونا بہت ہی ضروری ہے، یعنی کہ آکسیجن۔ یہ پلانٹس انسانوں کو سبزیوں کے ساتھ ساتھ آکسیجن بھی دیں گے، لیکن یہ آکسیجن اتنا زیادہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جلد سے جلد مارس پر آکسیجن بنانے کا بھی بندوبست کیا جائے گا۔ حیرت انگیز طور پر یہ ایکسپیریمنٹ مارس پہلے ہی کر چکا ہے۔ ایک اسپیشل ڈیوائس جو سولر انرجی سے کنیکٹ ہوگی، وہ مارس کے ایٹماسفیئر سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو لے کر میں سے ہیٹ اور الیکٹریکل کرنٹ کو پاس کرے گی، جس سے آکسیجن کاربن ڈائی سے الگ ہو جائے گا اور اس آکسیجن کو کلیکٹ کر لیا جائے گا۔ یعنی انسانوں کی اب چھوٹی ٹیم وہاں آکسیجن بھی بنا سکے گی۔ کھانے کے لیے 2 ڈشز صحیح، لیکن کھانا ہوگا ان کے پاس۔ اور مارس کی زمین پر فروزن واٹر مارس پہلے ہی ڈھونڈ چکا ہے، اس کو پگھلا کر پانی بھی بنایا جائے گا۔ 100 باتوں کی ایک بات، مارس پر بھیجے ہوئے انسان اب بغیر ارتھ کی مدد کے وہ زندہ بھی رہ سکیں گے اور وقت پڑنے پر واپس ارتھ کی طرف روانہ بھی ہو سکیں گے۔ لیکن کیا سب ایسے ہی چلتا رہے گا؟ مارس پر رہنے والے لوگ کبھی بھی اپنے کیبن سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اگر مارس پر جا کر بھی ایسی زندگی گزارنی ہے تو اتنے تام جام کی کیا ضرورت ہے؟ سائنسدانوں کے پاس اس کا کوئی سلوشن تو نہیں ہے، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ مارس کے ایٹماسفیئر میں کچھ ایسی چینجنگز کی جائیں، مارس کا ٹیمپریچر بڑھ جائے تو شاید آنے والے 100 یا 200 سال میں مارس کو زمین کے جیسا بنایا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق مارس کا واپس ٹیمپریچر بڑھانے سے وہاں دوبارہ زندگی پائی جا سکتی ہے۔ یہ جو آئیڈیاز دیے جا رہے ہیں یہ جان کر یقین کرنا مشکل ہے۔ ایک MIT اسٹوڈنٹ مارگریٹا مارینووا کا آئیڈیا ہے کہ روبوٹس کی مدد سے مارس پر فیکٹریز بنائی جائیں جن کا کام دن رات ایک ہی ہوگا، صرف دھواں نکالنا، اور اس دھوئیں کی مدد سے بھی وہی ہوگا جو ارتھ پر ہو رہا ہے، یعنی گلوبل وارمنگ۔ دوسری طرف ایلون مسک نے بھی مارس کا ٹیمپریچر بنانے کے لیے ایک آئیڈیا دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مارس پر نیوکلیئر ویپن کا استعمال کیا جائے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مارس پر 10,000 نیوکلیئر میزائل فائر کیے جائیں گے تو وہاں کی آئس بھی میلٹ ہوگی، اوور آل ٹیمپریچر بھی بڑھ جائے گا۔
جس کی وجہ سے مارس انسانوں کے جلد سے جلد رہنے کے قابل بن جائے گا۔ ناظرین، ایلون مسک اور ناسا کا یہی پروگرام ہے کہ 2026 میں پہلے انسانوں کا چھوٹا گروپ جا کر مختلف ایکسپیریمنٹ کرے گا، اور پھر 2 سالوں بعد ارتھ اور مارس بالکل قریب آ جاتے ہیں تب مزید لوگ بھیجے جائیں گے۔ 2050 تک ایسے ہی پریشرائز کیبن میں 10 لاکھ لوگ رہیں گے۔ مارس کا ٹیمپریچر بڑھانے کی بھی کوششیں کی جائیں گی۔ ان کا خیال ہے کہ 100 یا 200 سال بعد وہ مارس کو بھی ارتھ جیسا پلانٹ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں۔